ہمیں یاد نہیں تاریخ میں کب مسلم امہ باقاعدہ متحد تھی، بھرپور انداز میں ایک زبان میں بات کر رہی تھی، لیکن مسلمان مملکتیں مسلسل تقسیم ہیں، اور جتنی تقسیم اب نظر آ رہی ہے، جتنے اختلافات اب نظر آ رہے ہیں، وہ شاید حالیہ تاریخ میں اس انداز سے نظر نہیں آئے۔ مسلمان ممالک کی باہمی کشاکش کے پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا امتحان ہو رہا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور ساتھ ہی ایران، ترکی، ملیشیا اور قطر سے بھی تعلقات میں گرم جوشی رکھنی ہے۔ بڑی مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ موجودہ حالات میں پاکستان کے معاشی مفادات اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان ترکی اور ملیشیا کے ساتھ کوئی بلاک بنا سکے، جس کی کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج سے کوالالمپور میں ہونے والی 4 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے اپنا دورہ کرنا تھا، مگر انہیں بحالت مجبوری اپنا یہ اہم سرکاری دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے پہلے بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان شرکت کریں گے، پھر کہا کہ وزیر اعظم شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نمائندگی کریں گے، پھر اعلان ہوا کہ شاہ محمود قریشی بھی ملیشیا نہیں جائیں گے۔ کانفرنس میں ملیشیا کے مہاتر محمد، ترکی کے رجب طیب اردوگان، ایران کے صدر حسن روحانی، قطر کے شیخ محمد بن تمیم الثانی، انڈونیشیا کے صدر کے علاوہ 45 لیڈرز، اسکالرز، مذہبی اکابرین شرکت کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب، متحدہ امارات، بحرین کو کوالالمپور سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ آپ کمپوزیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر قطر ہے اور وہاں ایران ہے، وہاں ترکی ہے، تو یقیناً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے یہ اطمینان کا معاملہ نہیں ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو ایک خدشہ ہے کہ کوالالمپور سربراہ اجلاس کہیں OIC کی جگہ نہ لے لے، جس پر دراصل سعودی عرب کا غلبہ ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان اور صدر طیب اردوگان کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران کوالالمپور کانفرنس کا منصوبہ بنایا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس تناظر میں اسلامی ممالک کی مشترکہ ٹی وی چینل کا بھی اعلان کیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا اور اسلامی فوبیا کو روکنا تھا۔ ترکی، پاکستان اور ملیشیا نے ہم نے فیصلہ کیا ہے، ایک ہم ایک ٹی وی چینل نکالیں گے جس طرح الجزیرہ ہے، BBC ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آتا، ہمارا جو موقف سامنے نہیں آتا، ہمارا بھی موقف سامنے آئے دنیا کے اندر۔ انگریزی چینل ہوگی تاکہ دنیا میں ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ ہمارا کیا موقف ہے۔ اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں، آج اگر نہیں بھی ہیں، آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو شروع میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کہ جی ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے، ہمیں انتہا پسند نہ کہہ دے، کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور چند دوسرے عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل اسلامی ملکوں کا یہ اتحاد دراصل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چند دوسرے عرب امارات کے خلاف یا مملکتوں کے خلاف ایک اتحاد بننے جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ قطر کی موجودگی، ایران کی موجودگی، ترکی کی موجودگی، وہ کسی بھی صورت میں آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے ان تینوں ملکوں کے، عرب امارات کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ۔ اسی پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان کو باقاعدہ بتایا گیا، سعودی عرب کی جانب سے بھی، متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی، کہ عمران خان کی اور پاکستان کی اس کانفرنس میں شرکت دراصل ایک سٹیٹمنٹ ہوگا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے خلاف، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں اس چیز پہ بہت ہی ناپسندیدگی، ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، جس کے پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان کو سعودی عرب کا ایک دن کا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنا پڑا۔ وہاں پر جناب عمران خان نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ابوظہبی میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے کراؤن پرنس محمد بن زائد کو پاکستان کی پوزیشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں پاکستان کے آرمی چیف کا بھی متحدہ عرب امارات میں اور جناب عمران خان کا سعودی عرب میں یہی ذہن سامنے آیا، ان کو یہی بات باور کرائی گئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگا ان دونوں ممالک کے لیے۔ پاکستان اگر اس کانفرنس میں شرکت کرتا ہے، جس کے بعد پاکستان بہرحال جس کے لیے انتہائی عزیز ہے، بہت ہی قریبی اور بہت ہی کلیدی، بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے UAE اور سعودی عرب کے ساتھ، تو پاکستان نے کوشش یہ کی ہے کہ
کہ وہ کوشش کرے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان، ان دونوں بلاکس کے درمیان ایک برج کا کام کرے اور کوشش کرے کہ کسی طرح سے یہ اختلافات گھٹے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ کل جنیوا میں عالمی پناہ گزین کانفرنس کی سائیڈ لائن میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کو پاکستان کی کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے سے باقاعدہ آگاہ کیا، ان کو بریف کیا، پاکستان کی مجبوری بتائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر مہاتیر بن محمد سے بھی شرکت سے خود معذرت کی اور ان کو بھی ایکسپلین کیا کہ پاکستان کیوں کمٹمنٹ کے باوجود اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا، جس کے بعد ملیشیا کے وزیر اعظم ہاؤس نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ ملیشیا اور ٹرکی نے محفوظہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ میں الاعلان پاکستان کی حمایت کی تھی اور 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کی بھرپور مذمت کی تھی۔ ٹرکی نے بھی، ملیشیا نے بھی اس انتہائی نازک اور کڑے موقع پہ پاکستانیوں کے دل جیت لیے تھے جب مسلم امہ اور اس کے دوسرے اہم ممالک نے نہ صرف خاموشی اختیار کی تھی بلکہ بھارت کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت مہاتیر بن محمد اور طیب اردوغان پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہو گئے تھے۔ Hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir. کشمیر کے تنازع پہ بین الاقوامی برادری نے وہ توجہ نہیں دی جس کا وہ مستحق ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پچھلے 72 سالوں سے حل طلب ہے۔ جنوبی ایشیا کا استحکام و ترقی مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہونے کے باوجود کشمیر اب بھی زیر تسلط ہے اور 80 لاکھ افراد وہاں پھنسے ہوئے ہیں جو وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ کشمیریوں کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے، جس میں انصاف اور برابری کی بات ہو، نہ کہ تصادم کی۔ Sorunun çatışma değil, adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şart. Despite UN resolution on Jammu and Kashmir, the country has been invaded and occupied. There may be reasons for this action, but it is still wrong. The problem must be solved by peaceful means. India should work with Pakistan to resolve this problem. Ignoring the UN would lead to other forms of disregard for the United Nations and the rule of law. اتنے کڑے وقت میں پاکستانیوں کے لیے، کشمیر کے لیے جس انداز سے ملیشیا اور ترکی کھڑے ہوئے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، مگر اس کے باوجود پاکستان آج مجبور ہے کہ کوالالمپور میں ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے۔ ترکی کو بھی اور ملیشیا کو بھی اس سلسلے میں اپنی مجبوری سے آگاہ کرے۔ بہت مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے اور اس کے وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور ان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بہت ہی تجربے کار سیزنڈ ڈپلومیٹ، سابق سفارتکار تھی، ہماری اسپوکس پرسن بھی رہی ہیں دفتر خارجہ کی، محترمہ تسنیم اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک چیلنج ہے، انتہائی کڑا چیلنج ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان ترکی، ملیشیا، قطر کو بھی مطمئن کر دے اور سعودی عرب اور UAE کو بھی مطمئن کر دے اور دونوں میں سے کسی کو ناراضگی نہ ہو، یہ ناممکن عمل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کا اپنے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کمزور ملک ہیں، آپ ویک ہیں، آپ نے دوسروں کو پلیز کرنا ہے، تو اس کا انجام پھر اسی قسم کے مشکلات ہوا کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہائی پوائنٹ تھا پرائم منسٹر کا UN جنرل اسمبلی کا وزٹ، ان کی وہاں کی تقریر اور یہ جو آؤٹ کمز تھیں وہاں سے آئی تھیں، جس میں ایک یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا اور یہ ساری مسلمان دنیا میں حکومتوں کی بات نہیں کرتی، عوام کو بھی یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے والا، ان کا نیریٹو پہنچانے والا دنیا میں کوئی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں۔ تو یہ چینل کا آئیڈیا بھی بہت اچھا تھا کہ ایک جگہ پول ان کر کے اپنے ریسورسز، اپنے آپ ہیومن ٹیلنٹ، تو آپ اس طرح کا ایک چینل بنا رہے تھے
اور ایک اس طرح کا آپ آؤٹ لیٹ بنا رہے تھے جہاں سے آپ اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس پہ دے سکیں. دوسری بات، آپ نے ابھی پریزیڈنٹ اردوغان اور پرائم منسٹر مہاتیر کی تقریریں بھی سنائیں. وہ بہت کنسسٹنسی کے ساتھ اور کھل کے بولے ہیں. ترکی تو خیر ہمیشہ ہی کرتا ہے، لیکن ملیشیا کبھی جب سے پرائم منسٹر مہاتیر آئے ملیشیا نے بہت کلیئر پوزیشن لی ہے. انہوں نے اکنامک ٹرمز میں بھی انڈیا کے بلیک میل کو ریجیکٹ کیا اور اپنا لاس برداشت کیا. دوسری بات ہے کہ FATF کا جو ایک ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے اور اس کا ابھی فیبرری میں شاید اگلی میٹنگ بھی ہوگی، اس میں بھی آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ ترکی اور ملیشیا. مجھے نہیں پتا کہ ہم نے اپنے لیے اپنے آپ پہ کب سے کسی تیسرے ملک کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ ہمارے تعلقات پہ یا ہم کن انیشیٹوز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہیں، ان پہ ویٹو وہ کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی کمزور فارن پالیسی ڈیسیژن لیا گیا ہے. بالکل آپ نے جو بات آپ فرما رہی ہیں وہ آپ ہم سب کی دل کی بات کر رہی ہیں، اور ہر پاکستانی جو اس کیفیت کو سمجھ رہا ہے وہ بہت ہی افسوس میں، بہت ہی تکلیف کی صورتحال میں ہے. مگر میڈم پوزیشن بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جس اکنامک سچویشن سے ہم گزر رہے تھے آج سے 1.25 سال پہلے، تباہ کن صورتحال تھی، ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے، اور اس موقع پہ ہمارا جو اکنامک سروائیول تھا اس کے لیے ہمیں یہ انفلوز چاہیے تھے، اور ہمیں یہ پاکستان میں فارن ایکسچینج ریزروز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو 3 بلین سعودی عربیہ سے اور 3 بلین UAE سے آئے، اور پھر ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل ملا، تو وہ ہمارے لیے کرٹیکلی امپورٹنٹ تھا. اور اب بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے، اور ٹپیکل کیا رسپانس ہوتا ہے اس قسم عرب دنیا میں اس قسم کے ماحول کا. تو وہ ہمارے لیے اور ہمارے عوام کے لیے پرہیپس بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں اس کے آؤٹ کم. پھر ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ڈائسپورا، آپ کے علم میں ہے، میرا خیال ہے کہ جی پلیز آپ سمجھ گئی. جی فرمائیے. جی دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ سب کچھ ون وے ٹریفک ہے؟ کیا پاکستان ان ممالک کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ کیا وہ ہمیں انڈیٹڈ نہیں ہیں؟ ان کے ڈیفنس سے لے کے، ان کی ٹریننگ سے لے کے بہت چیزیں جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پرائم منسٹر نے پاکستان کے عوام سے پرومس کیا تھا کہ نہ میں کبھی خود کسی کے سامنے جھکوں گا، نہ آپ کو جھکنے دوں گا، نہ میں خود کبھی کسی کے سامنے شرمندہ ہوں گا، نہ آپ کو شرمندہ کروں گا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی بہت اسٹرانگلی کہا تھا ان کو. ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ نریندر مودی، بچر آف گجرات، بچر آف کشمیریز اینڈ ناؤ بچر آف مسلمز ان انڈیا، اس کو آپ ڈیکوریٹ نہیں کریں. کیا ہماری بات سنی گئی تھی؟ تھوڑی سی ریسیپروسٹی، تھوڑی سی ایکوالٹی نیشنز میں ہوتی ہے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. ہم کچھ امیجنری احسانات کے میں بھی اپنے آپ کو دبا دیتے ہیں جو کہ لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ نیشنز میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ کیا بھی جاتا ہے، اور اسپیشلی ان حالات میں جب کہ کوئی اس قسم کا بلاک بھی نہیں بن رہا، اور ان تینوں لیڈرز نے سارے مسلمانوں کے بہاف پہ، کسی پولیٹیکل ایشو میں وہ نہیں جا رہے تھے، سارے مسلمانوں کے بہاف پہ مسلمانوں کا نیریٹو، کیونکہ مسلمانوں کو تو باہر سے بھی مار پٹ رہی ہے ہر جگہ. ہر کانفلکٹ آج آپ دنیا میں دیکھیے اس میں مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں. اور اگر اتنا انفارچونیٹ ہے کہ آپس میں بھی ان کے حالات یہ ہوں، اور وہ بھی دوسروں کے بہیسٹ ہوئے، باہر سے آپ کو لڑائی ڈیوائیڈ بھی کیا جا رہا ہے اور مارا بھی جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ تسنیم اسلم ہمارے ساتھ موجود تھی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا سخت چیلنج ہے، اور یقیناً جو پورا ماحول بنا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. پاکستانیوں کے مورال بڑھانے کے لیے بھی اس میں کوئی سامان موجود نہیں ہے.